بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان اور عمران خان کی قسمت کے فیصلے کے حوالے سے 4 اہم خواتین آج کل بڑا کلیدی رول ادا کر رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے کپتان کی بہن علیمہ خان کا، دوسرا ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں، تیسرے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ ہیں، اور چوتھے ٹرمپ کی جو بیوی ہیں میلانیا ٹرمپ۔ یہ چاروں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرنے جا رہی ہیں۔ بڑی دلچسپ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جیرڈ کشنر، ان کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسرائیل اور ایران کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد جو سعودی ولی عہد ہیں انہوں نے جو جنرل راحیل شریف ہیں، انٹرنیشنل اسلامک فورسز کے سربراہ، ان کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی ہے، اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ تقریباً 4 سے 5 دن پہلے ہوئی ہے۔ یہ تازہ آج کی گفتگو نہیں ہے، لیکن اس کی خبر اب باہر نکلی ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ تو یہ ایک بڑی اہم اور دھماکے دار ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، جس میں پاکستان کی سیاست کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آج بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے وہ خبر لے کر آئے ہیں جو باقی چینل، مین اسٹریم میڈیا کم از کم 1.5-2 ہفتے بعد دیتا ہے۔ یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ جو ہمارے پرانے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو خبر بالکل ابھی سنگن ہوتی ہے یا ابھی سینہ گزٹ شروع ہوئی ہوتی ہے، اسے ہم پھر اپنے ذرائع سے فوری کنفرم کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ 24 نومبر کے احتجاج سے چند روز پہلے ہر کسی کی زبان پر ہوگی۔ اس وقت صرف آپ کا یہ چینل دے رہا ہے، چھوٹا چینل بڑی خبر، یہ ہمارا آپ کو یاد ہے کہ پرانا نعرہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایسی ہی خبریں لے کر ہم حاضر ہوتے ہی رہیں گے۔ پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی ہے اس کا اور شہزادہ محمد بن سلمان کا جو ذاتی تعلق ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ذاتی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد ان پر ذاتی طور پر جو نون لیگ نے حملے کیے وہ آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے ان کی کردار کشی کی گئی اور ان کو عمران خان کے ساتھ ملایا گیا۔ ٹرمپ کو امریکہ کا عمران خان کہا گیا اور عمران خان کو پاکستان کا ٹرمپ کہا گیا۔ تو یہ ساری جو ہے نا گفتگو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑا ایک بہترین قسم کا موازنہ ہم کریں گے اور بتائیں گے کہ کتنی کوتاہ اندیش ہے نون لیگ کی قیادت، کہ کس طریقے سے اپنے پاؤں پر انہوں نے خود کلہاڑی ماری ہے، اور اس ٹیلی فون کال کی جو ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے درمیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر سعودی ولی عہد کی جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی ہے تفصیلی۔ اس کی سن گن ملنے کے بعد جو نواز شریف ہیں انہوں نے اور محترمہ مریم نواز شریف نے اپنا یورپ کا جو ٹور تھا اسے مختصر کر دیا۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹرز کی ہدایت ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ زیادہ طویل سفر نہ کریں، زیادہ فضائی سفر سے گریز کریں، اس لیے وہ واپس آ گئی ہیں۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گفتگو کی خبر انہیں ملی ہے، سنگن ملی ہے، کہ ٹرمپ کی طرف سے جو رابطہ کیا گیا، ٹرمپ کے کہنے پر ان کے داماد نے رابطہ کیا، اور پھر محمد بن سلمان نے اس کے بعد راحیل شریف سے گفتگو کی پوری ڈیٹیل، اور اس حوالے سے جب خبر باہر نکلی ہے اور نواز شریف تک پہنچی ہے، کیونکہ ان کے بھی بڑے ذرائع ہیں سعودی عرب میں، اگرچہ اس وقت شاہی خاندان ان سے ناراض ہے،
اور آپ نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف کے پچھلے دور حکومت میں بھی جو عمران خان کا سائفر کے اسکینڈل کے بعد جو 18 ماہ کا دور آیا تھا شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم، اس دور میں بھی اور موجودہ دور میں بھی سعودی ولی عہد پاکستان کے دورے پر نہیں آ رہے اور نہ ہی کوئی بڑے پیمانے پر امداد کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شریف خاندان سے ناراض ہیں۔ اس وقت ناظرین کیا صورتحال ہے، یہ ہم آج آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو سعودی خاندان ہے اس کا اور جو ٹرمپ فیملی ہے ان کا، شاہی خاندان کا اور امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ان کی فیملی کا آپس میں کیا لنک ہے، کتنے گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ 2016 میں ناظرین صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد ٹرمپ نے جو سب سے پہلا غیر ملکی دورہ کیا تھا 2017 میں، وہ سعودی عرب کا کیا تھا، اور وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے وہ بنے تھے مہمان۔ تو یہ بھی ایک بڑا اعزاز انہوں نے دیا اپنے ذاتی تعلقات کے ساتھ ساتھ، انہوں نے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد ناظرین مارچ میں ٹرمپ نے اہم ٹیلی فون کال پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے گفتگو کی، اور اس دوران مختلف کاروباری امور کے ساتھ ساتھ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن پر بھی بات کی۔ یعنی کہاں ناظرین ٹرمپ ہے کہ وہ اپنے الیکشن کے حوالے سے سعودی ولی عہد سے ڈسکس کر رہا ہے اور ساتھ اپنا بزنس بھی ڈسکس کر رہا ہے، اور کہاں پاکستانی جو سیاستدان ہے اور جو پاکستانی حکومت ہے وہ ٹرمپ کے خلاف کس قسم کی گفتگو کر رہی ہے کہ وہ بھی انتشاری سیاست کو ہوا دے رہا ہے امریکہ میں، جس طرح عمران خان پاکستان میں انتشاری سیاست کو ہوا دے رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں وہ کتنے کوتاہ اندیش ہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کل کو یہ بندہ اگر امریکہ کا صدر بن گیا تو ہماری آج کل کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ الیکشن ہروا دیا تو وہ تا حیات پھر بعد میں نہیں آ سکتا، امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ چونکہ ٹرمپ کو ایک الیکشن ہروا دیا گیا ہے اس لیے ٹرمپ اب تا حیات امریکہ میں برسر اقتدار نہیں آ سکتا۔ یہ شاید انہوں نے سوچا یا ان کے مشیروں نے یہ پٹی پڑھائی، اللہ جانے کیا بات ہے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی کتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے اس چانس کو ذہن میں رکھا کہ یہ اللہ کا بندہ دوبارہ بھی بن سکتا ہے امریکہ کا صدر، اس لیے جو تعلقات اس کے سعودی ولی عہد کے اور سعودی حکومت کے ذاتی تعلقات اور کاروباری تعلقات ٹرمپ فیملی سے تھے انہوں نے ان کو کم کرنے کی بجائے وہ بڑھاتے رہے۔ یہ بھی اس ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ پھر جب ہم آپ کو وہ خبر دیں گے تو پھر آپ اس خبر کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ وہ کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور نواز شریف بھاگم بھاگ کیوں واپس آئے ہیں۔ ناظرین سعودی ولی عہد نے $1 ارب ٹرمپ کی موجودہ جو انتخابی مہم ہے چل رہی تھی جب، تو فنڈ ریزنگ کے دوران خفیہ طور پر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ $1 ارب گفٹ کیے ٹرمپ کے انتخابی فنڈ میں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 50 کروڑ یا 20-30 کروڑ خفیہ طور پر کاملا ہیرس میں بھی فنڈ کر دیے ہوں، لیکن $1 ارب کی یہ سنگن تھی، نہ تصدیق ہو رہی تھی اس کی نہ تردید ہو رہی تھی، کیونکہ ایسے معاملات کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کرتا۔ مارچ میں ہی ناظرین ٹرمپ اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان جو تفصیلی ٹیلی فونک رابطہ ہوا اسے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر سعودی عرب کا دورہ کیا اور اپنے ذاتی موبائل فون پر پھر ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی کئی بار تفصیلی گفتگو کروائی، اور وہ کئی روز شاہی مہمان بھی رہے۔ یعنی دیکھ لیں جب انہوں نے کوئی چیز ارینج کرنا ہوتی ہے تو اس کا بڑا طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یعنی جو ٹیلی فون ہے وہ نہ شاہی خاندان کا استعمال ہوا نہ سعودی عرب کا استعمال ہوا، خود امریکی سینیٹر کا جو ریپبلکن پارٹی کے لیڈر تھے اور ٹرمپ کے بھی خاص آدمی تھے انہی کا ٹیلی فون استعمال کیا گیا، اور جو 2-3 دفعہ گفتگو ہوئی سعودی ولی عہد کے درمیان اور ٹرمپ کے درمیان۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ناظرین سمجھ لیں
کہ صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں نو منتخب صدر کے جیرڈ کشنر، وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے بھی بہت ذاتی دوست ہیں، اور 2020 میں صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو جانے کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جیرڈ کشنر کے میامی بیسڈ ایفینٹی پارٹنرز فنڈ میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ اس سے بھی بڑا ایک سکینڈل بھی اٹھا تھا کہ جناب یہ تو ایک سیاسی رشوت دی جا رہی ہے سعودی حکومت کی طرف سے ایک سابق صدر کے داماد کو، لیکن سعودی حکومت نے اسے رد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بزنس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ذاتی تعلقات کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، جو سیاسی مفادات کے یا کسی کے اقتدار میں ہونے یا اقتدار سے الگ ہو جانے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی مثال ہم آپ کو بار بار دیتے ہیں کہ شہزادے نے اگر عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہا ہوا ہے تو عمران خان کے اقتدار سے اتر جانے سے اس بڑے بھائی کے رشتے پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اس کو نبھا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شہباز شریف کی حکومت کو شہزادے نے کوئی لفٹ نہیں کروائی، اور یہ اس طرح کہ اس نے اپنا پانی دیا، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں، کہ جو انہوں نے الفاظ اپنے منہ سے نکالے پھر اس کو پانی بھی دیا ہے۔ تو اب یہی کام انہوں نے ٹرمپ کی فیملی سے اپنے تعلقات کے حوالے سے بھی کیا کہ $2 ارب، روپیہ یا ریال نہیں، ڈالر اس کو فنڈ دیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سعودی شہزادے کا آپ طرز عمل دیکھ رہے ہیں، اور بھی ہم آگے جا کر چند مثالیں دیں گے کہ ٹرمپ کے الیکشن ہار جانے کے باوجود وہ اس کے خاندان پر ڈالروں کی برسات کرتے رہے، اور دوسری طرف پاکستان کے شریف خاندان اور نون لیگ کی سطحی سوچ دیکھیں کہ انہوں نے ٹرمپ کے حامیوں کے احتجاج کے تناظر میں ٹرمپ اور عمران خان کو ایک ہی سکے کے 2 رخ قرار دے کر ٹرمپ کی بھی ساتھ ساتھ کردار کشی شروع کر دی عمران خان کے ساتھ ساتھ۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ٹرمپ کی کردار کشی کر رہے ہیں اس کے بدلے میں صدر بائیڈن سے ہمیں کچھ مفادات ملیں گے، ہو سکتا ہے ملے بھی ہوں، اور جس طرح بائیڈن نے عمران خان کی حکومت ختم کروائی لندن پلان کے تحت، اس میں ان کے ساتھ تعلق بھی ہو، تو بھائی آپ بائیڈن کی خوشامد کرتے رہیں، ساتھ میں آپ کو ٹرمپ کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو آپ نے بارودی سرنگیں خود ہی بچھائی تھی، اب وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا نقصان ہوا۔ لیکن جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، ان کو اب اپنی مثبت سوچ کا اور مثبت ایکٹیویٹی کا جو پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے دکھائی ٹرمپ فیملی کے حوالے سے، اس کا اب ان کو ثمر ملے گا، اور شریف خاندان کو اپنی منفی سوچ اور منفی طرز عمل کے اب نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ دیوار پر لکھا ہوا ہر کسی کو نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ $2 ارب کی انویسٹمنٹ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ٹرمپ فاؤنڈیشن کو سعودی عرب میں بزنس کے بے پناہ مواقع دیے گئے، اور سعودی خاندان نے ٹرمپ اور ان کے دوستوں کو نوازنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس طرح ڈالروں میں ارب پتی ہے نا ٹرمپ خود، اس کے جو قریبی دوست ہیں وہ بھی ڈالروں میں ارب پتی ہیں، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ٹرمپ کے خاندان اور بزنس پارٹنرز نے مزید اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی پچھلے 4 سال کے دوران۔ اس سے پہلے تو وہ کرتے ہی رہے تھے، لیکن وہ بھلے وہ سعودی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے رگڑا خوب لگایا ٹرمپ کو، لیکن ٹرمپ سے اپنے تعلقات میں انہوں نے تھوڑی سی بھی کمی نہیں آنے دی، بلکہ اضافہ ہی کرتے رہے سعودی شاہی خاندان والے، اور خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان۔ ناظرین، جولائی 2024 میں ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا کہ ٹرمپ آرگنائزیشن سعودی عرب کے سب سے بڑے ساحلی شہر جدہ میں $1 ارب کا ٹرمپ ٹاور قائم کرنے کا لائسنس حاصل کر چکی ہے، اجازت نامہ، اور اس کی تیاری جاری ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس بڑے پیمانے پر پروجیکٹس ٹرمپ کی فیملی کو، ٹرمپ کے دوستوں کو سعودی عرب میں مل رہے تھے، اس کے باوجود کہ وہ اپوزیشن میں چلے گئے تھے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ناظرین، ٹرمپ کے 3-4 ارب پتی دوست بھی سعودی عرب میں بڑے بڑے بزنس پروجیکٹس اور بڑے بڑے بزنس کے سودے حاصل کر رہے تھے، اور سعودی اور خلیجی ریاستوں میں
اربوں ڈالرز کی وہ سرمایہ کاری بھی کرتے رہے اس دوران بھی، اور اگلے 10 سے 20 برسوں کے دوران مشرق وسطیٰ سے اربوں ڈالرز کمانے کے جو پروجیکٹس ہیں انہیں وہ دیے گئے سعودی ولی عہد کی طرف سے، شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے، اور امارات کے صدر شہزادہ محمد بن زائد کی طرف سے۔ ناظرین، ان میں جو ارب پتی، جو ڈالروں میں ارب پتی ٹرمپ کے دوست ہیں، ان میں ایک ڈینا پاول، میک کارمک، کین مولس اور اسٹیو مونچن، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ 3 ارب پتی ہیں، یہ ٹرمپ کے دوست ہیں، ریپبلکن بھی ہیں، جو ٹرمپ کی پرائیویٹ کچن کیبنٹ بھی کہلاتے ہیں۔ یعنی نہ صرف ٹرمپ پر سرمایہ کاری کرتے رہے سعودی ولی عہد اس مشکل دور میں بھی، بلکہ جو ٹرمپ کے قریبی کچن کیبنٹ کے لوگ تھے ان پر بھی سرپرستی کرتے رہے۔ یعنی ٹرمپ ایک تو اپنے ذہن سے جب سوچے، یا اپنی فیملی کی، اپنی بیٹی کے، اپنی بیوی کے، اپنے داماد کے ذہن سے سوچے تو بھی انہیں ٹھنڈی ہوائیں شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے، جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر سوچے تو پھر بھی اس کو پازیٹیو میسج ہی ملے کہ ہم نے اپنے آئندہ تعلقات میں یا اگلے دور حکومت میں اگر کسی کو اپنا سب سے اچھا حکمران دوست سمجھنا ہے تو وہ شہزادہ محمد بن سلمان ہی ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں اپنی سرمایہ کاری مزید بڑھائی۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آج سے چند روز قبل ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کا اپنے دوست سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور اس طویل فون کال کے بعد سعودی ولی عہد نے انٹرنیشنل اسلامک فورسز کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ طویل مشاورت کی ہے۔ یہ سینہ گزٹ یہ چل رہا ہے ناظرین کہ ان ٹریک 2 رابطوں میں 3 ممالک کے حوالے سے اہم تبادلہ خیال ہوا ہے۔ پہلا ان ممالک میں اسرائیل ہے، دوسرا ایران ہے، اور تیسرا پاکستان ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی جاری ہے، اس حوالے سے سعودی عرب مستقبل میں بڑا مصالحتی کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کا جو پیغام جیرڈ کشنر نے شہزادہ محمد بن سلمان کو دیا، اس میں اسی حوالے سے سعودی عرب کو پازیٹیو کردار ادا کرنے کی درخواست پہنچائی گئی ہے، اور سعودی ولی عہد نے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ وہ اس حوالے سے پازیٹیو کردار ادا کریں گے۔ تو ہماری بھی دعا ہے ناظرین کہ سعودی ولی عہد یہ کردار ادا کر سکیں، کیونکہ صدارتی الیکشن سے پہلے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ایک دوسرے کے خلاف حملے کرنے کے منصوبے بن رہے تھے، وہ ان میں کمی آ جائے اور یہ لڑائی جو ہے وہ بند ہو جائے۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہے کہ صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان جو محاذ آرائی جاری ہے اس میں اضافہ نہ ہو بلکہ کمی آئے، بلکہ جو اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ جاری ہے اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ ان تمام حوالوں سے ایران کا کردار اہم ہوگا، اور ایران کو اس راہ پر لانے کے لیے سعودی عرب کا کردار اہم ہوگا۔ اور اس جو ٹیلی فونک کال ہوئی ہے جس کا ہم نے ایکسکلوسیولی آج ذکر کیا، اس میں اسی حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے حوالے سے جو پیغام آیا اس کا تعلق پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے تھا۔ ذرائع کا ایسا دعویٰ ہے کہ چند روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیٹی ہیں ایوانکا ٹرمپ، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیوی ہیں میلانیا ٹرمپ، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں جیرڈ کشنر، ان تینوں سے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کی جو سرکردہ لیڈرشپ ہے اس کی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں عمران خان کی رہائی اور 24 نومبر کے احتجاجی مارچ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے تبادلہ خیال یہ تو نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا جو قائد ہے ایک فیصلہ کن احتجاج شروع کرنے جا رہا ہے، اور پھر وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں ہمارا جو اصل مینڈیٹ ہے 8 فروری والا وہ نہیں واپس دے دیا جاتا، اور ہمارے کارکنوں اور ہمارے قائد کو جو ناجائز سیاسی انتقامی مقدمات ہیں ان سے بری ذمہ کر کے رہا نہیں کر دیا جاتا۔ تو اس لیے اس موقع پر ریاست کو اور حکومت کو اپنے جبر کی انتہا کرنے سے روکنے کے لیے جو امریکی حکومت ہے
اور جو نو منتخب امریکی صدر ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ درخواست کی گئی کہ اس حوالے سے مداخلت آپ کریں، یہ جو پی ٹی آئی امریکہ کی جو سرکردہ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کا ووٹ بینک اور امریکی مسلمانوں کا ووٹ بینک اس بار ٹرمپ کی فتح میں کلیدی اہمیت رکھتا تھا، اور اس نے واقعی وہ کردار ادا بھی کیا ہے اور ٹرمپ اس کردار کو مانتے بھی ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کے بعد جیرڈ کشنر اور ایوانکا ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاملہ جیرڈ کشنر کے ذمہ ہی لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جو سعودی ولی عہد ہیں ان سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ وہ اس حوالے سے کردار ادا کریں، کیونکہ ان کے ٹرمپ کے بھی نوٹس میں ہے اور جیرڈ کشنر کے نوٹس میں بھی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے عمران خان بھی ذاتی دوست ہیں۔ تو ٹرمپ نے انہیں کہا کہ انہیں کہیں کہ عمران خان ہمارا بھی دوست ہے، آپ کا بھی دوست ہے، تو آپ اس حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستانی حکومت سے بات کر کے اس معاملے کو سالو کریں اور کوئی اچھے انداز میں حل کریں، یہ ٹرمپ نے کہا۔ اور یہ بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد ہی پھر شہزادہ محمد بن سلمان اور شہزادہ محمد بن زائد دونوں سے پھر بات کی ہے ٹرمپ کے داماد نے کہ جناب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی ولی عہد نے اس بار سعودی سفیر کے ذریعے رابطہ کرنے کی بجائے پاکستان کے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، جو اسلامک انٹرنیشنل افواج کے بھی سربراہ ہیں، ان کے پھر ذمہ لگایا ہے کہ وہ پاکستانی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے اگلے 4 برس کی جو حکمت عملی ہے پاکستان کی، اس میں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے جو کردار ہے اس تناظر میں ان سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ اب اس معاملے کو کسی طریقے سے اچھے انداز میں حل کیا جائے، کیونکہ معاملہ بہت الجھ چکا ہے، اسے پرامن انداز میں حل ہونا چاہیے۔ اصل میسج یہی ہے جو امریکہ سے سعودی عرب آیا ہے اور سعودی عرب سے پھر پاکستان آیا ہے براستہ راحیل شریف۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اس کی ناظرین کسی بھی طرف سے نہ تصدیق ہو سکی ہے نہ تصدیق کوئی کرے گا، اس لیے آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ اس کی تصدیق اس انداز میں ہوگی کہ جو 24 نومبر سے پہلے یعنی 72 سے 48 گھنٹے پہلے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس سے یہ نظر آ جائے گا کہ کہیں سے ٹریک 2 رابطہ ہو چکا ہے، اور وہ رابطہ بڑا زوردار ہے، کیونکہ سعودی حکومت نے اور شاہی خاندان نے جب روٹین کا رابطہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ سعودی سفیر کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی رابطہ زوردار ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ سعودی جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور جب اس سے بھی زیادہ زوردار رابطہ کرنا ہوتا ہے تو پھر جو سعودی عرب میں راحیل شریف ہیں اسلامک انٹرنیشنل افواج کے سربراہ، کیونکہ وہ پاکستانی فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، ان کا یہاں پر بالکل بااعتماد رشتہ ہے، تو پھر وہ کام ان کے ذمے لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس بار چونکہ کراؤن پرنس نے راحیل شریف کے ذمے لگایا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نظروں میں اس معاملے کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ اب ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے، سعودی ولی عہد کی اپنی بھی یہی خواہش ہے، اس سے پہلے چائنا کے صدر بھی انہیں کہہ چکے ہیں بار بار، اور روسی صدر پیوٹن بھی کہہ چکے ہیں، اور ہر طرف سے عمران خان کے لیے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کو عوام کے دلوں میں محبت، اور جو دشمن ملک ہیں یعنی امریکہ اور چین اور امریکہ اور روس بظاہر دشمن ملک ہیں اور ہیں بھی، لیکن ان کے سربراہ بھی دلی خواہش رکھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہوں اور پاکستان کی حکومت میں آ کر اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں، اور دوسری طرف امریکی بھی یہی چاہتے ہیں، چینی بھی اور روس بھی۔ تو یہ اللہ کی، جس کو اللہ نواز دے، بس یہی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی اچھا راستہ نکالیں، اور ذرائع کا دعویٰ یہی ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس بھی اب اس دلدل سے نکلنے کا ایک بڑا موقع آ گیا ہے، اور نواز شریف یہ خطرہ پیدا ہوتا دیکھ کر ہنگامی طور پر پھر وطن واپس بھاگے ہیں، اور اب یہ دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ جو ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف کے دباؤ پر اور زرداری کی سازشوں کے تحت
اپنی موجودہ پالیسی جس میں عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ دوبارہ عمران خان کو واپس لا کر پاکستان کو تیزی سے آگے لے جانے، ملک کی معیشت اور کو جو چیلنج درپیش ہیں ان کا راستہ صاف کرنے، اور جو مستقبل کا ایک بڑا ایک سمجھ لے کہ طاقت کا ایک پہاڑ ہے، طاقت کا کوہ ہمالیہ ہے امریکی صدر ٹرمپ اور ان کا جو دوست ہے سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان، ان دونوں کی مشترکہ جو خواہش ہے اس کا احترام کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ یہ ابھی 24 نومبر کے آس پاس ظاہر ہو جائے گا، آپ بھی نظر رکھیے گا، ہم بھی نظر رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔